آیت نمبر 59 ہے سورۃ احزاب کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں ہم یہ آیتیں قرآن سے نہیں نکال سکتے. پڑھے نا، ہماری مرضی ہے، اس کی تعویل کر لے ہماری مرضی، لیکن ہم ان کو نکال نہیں سکتے. اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لیازواجک بیویوں کو. ہم کہتے ہیں شکر ہے بیویوں کا نام آ گیا. نہیں، وبناتک بیٹیوں کو. چلو ہم کون سی نبی کی بیٹی ہیں؟ نہیں، ونساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں کو. یہ تو آپ پر میں ہے نا. کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لگائیں، لٹکائیں. اور جلابیب جلباب سے ہے، اور جلباب عربی میں اس چادر کو کہتے ہیں. آپ ڈکشنری میں جا کے کھول کے دیکھ لیں. جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو عورت سر پہ ڈالے جب تو اس سے لے کر اس کا پاؤں تک چھپ جائے. اس کے لینے دینے کے طریقے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن جلباب ایسے کہ سر سے پاؤں تک ایک عورت اپنے آپ کو ایسی عورت بنا کر جائے کہ جس سے پتا چلے ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے اس بات کے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائے. ہم کہتے ہیں پہچانی جائے، ہمارے ذہن میں آتا ہے پردہ اس لیے کرو کہ پہچانے نہ جاؤ. یہی ذہن میں آتا ہے نا، یہاں کے پہچانی جاؤ. سورۃ نور میں بھی یہی اسی طرح کا انداز ہے. کیا پہچان ہو؟ کہ تم مسلمان عورت ہو، باحیا عورت ہو، خاندانی عورت ہو، تم ہر ایک کو اویلیبل نہیں ہو. یہ پہچان کر کے بازار میں جائیں. جو بال کھول کر خوشبوؤں کے جھونکوں میں اور لمبی ایڑیاں پہن کر لڑکیاں جائیں گی، کیا وہ پہچانی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ اور کسی ایک بازار سے ذرا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تو کرا دیں، اگر آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں. کہ عورتیں جس حال حلیے میں بازار میں، کیا اللہ کے نبی پہچان سکتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں اور یہ میری بہنیں اور یہ میری امت کی بیٹیاں؟ تو کہا کہ یعرفنا فلا یؤذینا، اور وہ اذیت نہیں دی جائیں گی. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا. اور آپ دیکھیں یہ کن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو اپنے معاشرے کی بہترین عورتیں تھیں. لوگ کہتے ہیں ہماری نیت تو اچھی ہے نا. بھئی آپ کی اچھی ہے، ان کی تو نہیں اچھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ سارے بھی اچھے ہیں تو کیا شیطان اچھا ہو گیا؟ صحابہ کا دور تھا، صحابیات تھی جن کی گواہیاں قرآن اپنے جن کی پاکی کی گواہیاں قرآن میں اللہ ان کے بارے میں نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو اور ویسے کرو. عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی. آتی تو آپ ان کا ماتھا چومتے، ان کو پیار کرتے. ان کو جب یہ کہا جا رہا ہے بناتی کا، تو کسی اور کو کیا کہیں. لیکن آج ہمارا حال وہی ہے. وہ اکبر الہ آبادی کا آپ نے نام تو سنا ہوگا نا، کہ دیکھیں جو کل چند بے پردہ بیبیاں، اکبر حمیت قومی سے گڑ گیا. پوچھا کہ تمہارا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اور یقین کریں بات تو کڑوی ہے، لیکن آج تو واقعی مجھے بعض خواتین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے مرد کدھر ہیں. ان کے باپ زندہ، ان کے شوہر زندہ. یہ ایسی آزاد پھر رہی ہیں جیسے شتر بے مہار عورتیں. کسی عورت کا اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے بیڈ روم میں ہونا اور گھر کے باہر ہونے میں کوئی فرق نہیں دکھتا. حالانکہ یہاں یہ بات سمجھیے گا، تھوڑا سا پردے کا موضوع نہیں ہے، لیکن پردے کا موضوع تو آ رہا ہے بیچ میں. دیکھیے عورت گھر سے باہر جب نکلے گی نا، یہاں سے جب میں نے اپنے باہر جانا ہے نا، تو میں ایون اس اسکارف میں نہیں جا سکتی. جلباب کہتے ہیں اوپر کا کپڑا، کچھ نہ کچھ اوپر پہنے گی، جس کو آپ آؤٹر لیئر کہیں گے، آپ اس کو ابایا کہہ دیں، برقع کہہ دیں، ٹوپی والا برقع کہہ دیں، چادر کہہ دیں. یہ جو ہمارے میچنگ کپڑوں کی چادریں ہوتی ہیں پاکستان میں اکثر لان کے اور کاٹن کے جوڑوں پہ، اس پہ بھی نہیں جا سکتے. اگر باہر اس میں جانا ہے تو گھر میں آپ اتاریں اس کو. پھر اتنا واضح حکم ہے. ہم فیشنیبل قسم کے بائیں اور اپنے فیشنیبل قسم کے پردے پہن کے باہر جائیں. جلباب ہے ہی باہر جاتے ہوئے ایسے. اس طریقے سے آپ کریے. اور آپ کو ہوتا ہے کہ آج ویسٹ میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں ڈر کس بات کا لوگوں کو؟ ایک گھس بھی نہیں لگتا کپڑا، اس ٹکڑے سے ڈرتے ہیں. آج پورا ویسٹ اس نقاب سے ڈر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. ان کو این یوزینا اور این یعرفنا اس کا ڈر ہے. فرعون کو خطرہ تھا نا کہ طریقتم المثلیٰ، کہ تمہارے مثالی طرز عمل کو موسیٰ بدل دے گا. آج ویسٹ کو یہ خوف ہے. اللہ کی قسم آپ اور میں جتنی مسلمان بہنیں ہیں، وداؤٹ اینی ایموشنز، بغیر کوئی جذباتی باتیں کیے، بغیر کسی کے خلاف کوئی بات کیے، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کچھ کیے، اگر ہم اپنے اسلام کے اظہار میں باہر آ جائیں تو لوگ کانپنے لگتے ہیں. ہمیں کسی کو تھریٹ نہیں کرنا. کوئی کہتا ہے اتارو، اتار دو، آگے جا کے پھر پہن لو. ہمیشہ یاد رکھیں آپ جتنا دبتے ہیں اتنا دبایا جاتا ہے. جب میرے رب نے مجھے حکم دیا، ایک عورت ننگی پھر رہی ہے، اتنے بڑے بل بورڈز لگے ہیں آپ کے ہر بس سٹاپ پہ، دیکھیں گندی عورت، ننگی عورتیں کھڑی ہیں، اس سے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا لوگوں کو. ہمارے ینگ بچے انہی بس سٹاپ پہ کھڑے نہیں ہوتے جہاں ننگی تصویریں لگا کر چیزیں بیچتے ہیں.
اس سے ڈسٹریکشن نہیں ہوتا تو میرے اس نقاب سے، میرے اس حجاب سے کسی کو کیا ڈسٹریکشن ہے؟ میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، میں اپنا منہ دکھاؤں نہ دکھاؤں آپ کو کیا لگے؟ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، میں کچھ جوش نہیں دلا رہی اس بات کا. آپ کو جس دن اس چیز کا یقین آ جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں چھوڑے گی. آج سے 50-60 سال پہلے حجاب ایک مسئلہ تھا، پھر کچھ عورتوں نے قربانی دی، انہوں نے کہا ہم تو کریں گی. آج حجاب کو تو 98% نان مسلم مان چکے ہیں. اب نقاب کا ایشو ہے تو آئیے میں آپ ذرا اس میں اپنے حصے ڈال جاتے ہیں. اللہ کے لیے نہیں پہننا، اس لیے پہن لیجئے، ہلکے رنگوں کے پہن لیں، نہ چڑ چڑائیں، نہ دکھی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں تک اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اچھے طریقے سے بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کسی کے ریلیجس فریڈم پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑی سزا ہے اس کی. آپ کہہ دیں یہ میرا مذہبی حق ہے، کوئی بندہ آپ کو جاب سے نہیں نکال سکتا. تو آپ کو مجھے اپنا حق منوانا ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کے میرے اپنے اندر اس بات کا یقین ہو میرا رب بڑا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں، آپ لکھ لیں میرے سے لے کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کا بھی خوف دل میں ہو، گھبراہٹ ہے، آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں گھبراہٹ ہے، رشتہ دیکھنے دکھانے جا رہے ہیں گھبراہٹ ہے، کوئی بھی کام ہے، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. فرمایا اللہ آپ کو سامنے والے بندے سے بے نیاز کر دے گا. آپ امیگریشن سے گزر رہے ہیں، پولیس ہے، پیار سے بھی پولائٹ بھی نائس، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ساری دعائیں مل جائیں گی آپ کو بعد میں انشاءاللہ، کتابوں میں موجود ہیں. لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو یقین کا رکھیں. آپ کو تھا کہ ایک انگریز تھا تو اس نے ایک امریکن پارلیمنٹ میں مسلمان معاشرے میں اپنا کلچر عام کرنے کی ترکیب اس طرح سے بتائی کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے میں قرآن پاک پکڑا اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو قرآن پہ چڑھا دیا. تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے کہنے لگے یہ کیسی ترکیب ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمان عورت کا حجاب ہے، جسے اس کے چہرے سے کھینچ کر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید پر چڑھا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آج اب دیکھیے مسلمانوں نے قرآن کو تو غلافوں میں رکھا ہوا ہے اور اپنی بہو بیٹیوں کو کھلے عام رکھا ہوا ہے. یہی ترقی تھی جو یورپ چاہتا تھا، ہم نے کر دی. یہ آپ کے میرے اپنے لیے بات ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں چاہتی. دوسرے تو بعد میں پابندی ڈالتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کوئی پابندی ہے؟ تو کتنی پہنتی ہیں؟ پابندی ہے کوئی آپ کے اپنے ملکوں میں؟ یہ تو ہماری اپنی بہنیں اس کو بوجھ اور پابندی سمجھتی ہیں، کیونکہ جو ایسا بایا حال حلیہ اچھا کر لے دین کے مطابق تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے، یہ قدامت پسند ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ ماسی ہے. اسی لیے کہہ دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور عورتوں بن ٹھن کر جاہلیت کے طریقے پہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ. دیکھیں نوٹ کریں آیت کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بنو ٹھنو نہیں، سجو سمرو نہیں. عورت کا حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے. عورت کے مزاج میں زیادہ سجنا سنورنا ہے. سورہ زخرف پوری سورت کا نام ہی اس نام پہ ہے، بناؤ اور اپنے آپ کو سجاونا کرنا. لیکن یہاں جو بات منع کی گئی وہ کیا ہے؟ اس کا اظہار. برج کہتے ہیں اونچی چیز کو، اردو میں بھی بولتے ہیں برج اونچے، برج العرض. پنجابی لوگ تو جانتے ہی گئے ہوں گے میں نے کیا بولا ہے نا. تو برج کہتے ہیں جو چیز اوپر سے نظر آئے، نمایاں چیز کو کہتے ہیں. تو تبرج کہے کہ عورت کا اس حال حلیے میں باہر جانا کہ وہ دوسروں کی نظروں میں آئے. اب آپ دیکھیں پہلے دور میں عورتیں بالکل یہاں سر کے اوپر اپنے بالوں کا جوڑا باندھ لیتی تھی. اب یہ تبرج میں آتا. جس دور میں یہ آیتیں اترتی تھی تو تبرج کا خاص طریقہ ہوتا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ سر پہ دوپٹہ تو لیتی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں لیتی، لیکن وہ دوپٹہ لے کر سارا پورا ادھر باندھ کے نا تو پیچھے سے ایسے گردن کے پیچھے ڈالتی تھی، یعنی ان کا سینہ کھلا رہتا تھا، ہار دکھتا تھا، بندے دکھتے تھے، صرف اتنے سے بال چھپتے تھے. اس پہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تبرج کیا ہے کہ عورت اپنے ہار اور بندے دکھائے. آج بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایون سکارف اور حجاب پہنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طریقے سے پہنتے ہیں کہ سب کچھ دکھے. تو مسئلہ تب بگڑا نا کہ ہم نے عورتوں میں بھی حجاب پہننے شروع کر دیے، اور شادیوں میں کہتے ہیں ہم تو سکارف میں ہی رہتے ہیں، آپ ظاہر بندے دکھانے ہیں تو اس کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں. حالانکہ اگر ہم سیگریگیشن کے اصول کے اوپر عمل کریں، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، مرد الگ بیٹھی ہیں، باہر سے آپ ماسیوں کی طرح آئیں، سر سے پاؤں تک آپ چھپے ہوئے، اندر آ کے آپ اپنا حجاب بھی اتار دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. عورتوں میں ضروری نہیں ہے کہ اپنا سر بھی چھپا کر بیٹھے. میں صرف آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہی ہوں. تو یہاں تبرج سے مراد ہے کہ نمایاں کر، بیوٹی کو ایکسپوز کرنا، کیونکہ اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے. مان لیجئے فطرتاً عورت کے اندر خوبصورتی ہے. عورت کچھ پہن اوڑھ لے یا نہ پہننے اوڑھے، اس میں ایک اٹریکشن ضرور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے عورت کے اندر اٹریکشن لوگوں کو اس طرح سے دکھا دی ہے
کہ مسئلہ خوبصورتی تو اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن اس کا خیال آئے وہ عورت کو، مردوں کے دلوں میں یا عورتوں میں بھی ایون دیکھیے، ہم عورتیں ہیں تو کیا ہم دوسری عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اس کو دیکھ کر نہیں سوچتے یہ عورت خوبصورت ہے، یہ لڑکی پیاری ہے، یہ ایسی ہے، یہ پتلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ لمبی ہے؟ تو جب ہم خواتین کے ذہن میں آ سکتا ہے تو مردوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کیا ہے؟ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ ہاں اس کا محرم، اس کا شوہر سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے، شوہر کے لیے عورت جو بھی خوبصورتی کا اظہار کرے۔ گھر کے محرم رشتہ دار ہیں جس میں باپ ہے، سسر ہے، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے، اپنے بیٹے، ہر ایک کے ساتھ ادب اور لحاظ کے ساتھ عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے۔ ہر ایک جگہ فرق بھی ہے، جو چیز شوہر کے سامنے کھول سکتی ہے وہ تو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ اسی طرح باپ کے سامنے ایک عورت اگر آتی ہے، اس کے بازو کھلے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہے، گردن تھوڑی کھلی، لیکن جوان بھائی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے اس کو اس طرح بھی نہیں آنا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے اور طرح آ رہی ہے، تو جوان بالکل جوان ہے، ان کے سامنے اور آئے گا۔ حدیں ہیں، سمپل سی بات ہے۔ باقی ایک عورت ایک غیر محرم مرد کے سامنے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں آ سکتی، اس لحاظ سے کہ وہ اس کے اپنی خوبصورتیاں دکھائے، وہ کرے۔ اب یہاں یہ بات کر کے پھر کب واقعی الصلاۃ اور نماز ادا کریں؟ لیکن نماز کا ذکر بعد میں، تبرج کے اظہار کا پہلے ہے۔ آج نماز ہماری سب سے اوپر آتی ہے، تبرج کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ یعنی ترتیب پہ غور کریں تو عورت کا اپنے آپ کو نمایاں کرنا، عورت کا اپنے آپ کو دوسروں مردوں کی نظروں میں لانا، یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ بعض دفعہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے لیے جاتی تھی، تو آپ نے نماز کے بعد کیا دیکھا کہ مسجد سے عورتیں بھی نکلی تو مرد بھی نکلے، تو راستے میں اختلاط ہو گیا، اختلاط سمجھتے، مکسنگ ہو گئی، تو آپ نے اور مردوں کو حکم دیا کہ تم نماز کے فوراً بعد نہیں نکلو، عورتوں سے کہا کہ تم نکل جاؤ، جب عورتیں نکل کے اپنے جگہ سے وہاں سے چھٹ گئیں تو مردوں سے کہا اب ان کے بعد تم نکلا کرو، یعنی مقرر کر دیا کہ پہلے عورتیں نکلیں گی یا مرد نکلیں گے۔ پھر اسی طرح آپ نے عورتوں کو کہا کہ جب گزرو تو اپنے راستوں کے دیواروں کے ساتھ ساتھ سے گزرو، یعنی کھلے عام سینے کھول کر اپنے تبرج کے ساتھ باہر مین کھلے رستوں کے بیچ میں نہ جاؤ۔ اس طرح حال ہو گیا تھا عورتوں کا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ یوں چلنے لگ گئیں کہ یہ جو ان کی اوپر کی اوڑھنیاں تھیں یہ چھلنے لگیں۔ اس وقت کوئی دیواریں اتنی سموتھ تو نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ چھلتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو کونوں میں چھپا چھپا کر جاتی تھیں، کیونکہ عورت کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دو۔ یہاں سے دیکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے مال، اپنے زیور، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینے کی خود مکلف ہے۔ شوہر دے دیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے، باپ دے رہے ہیں شکر ہے، اگر سسر اپنی ساری بہوؤں کے زیور کی دے دیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد نہیں دیتا تو گناہ گار وہ عورت خود ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ماں بیٹیاں آئیں، موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے، اور اس دور میں کلوز میں سونا ہوتا تھا، تو کہا کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا آج تک تو نہیں دی۔ کہا کیا تم چاہتی ہو کہ کل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا یہ تو نہیں چاہتے۔ کہا پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ مطلب کہتا ہے جب سے لیے میں تب سے نہیں دی تو گن کے پچھلے سالوں کی دو۔ تو انہوں نے وہ کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو دے دیے، کہا کہ آپ خود اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں، میں یہ کنگن ہی دے رہی ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں میں نے کتنی دی یا نہیں دی۔ بات سمجھ گئے؟ تو آتین الزکاۃ سے مراد ہے کہ عورت اپنی چیزوں کی زکوٰۃ خود دے گی۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ کتنے سمپل حکم ہے۔ گھر میں قرار پکڑو، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو کھلے عام، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اتنی بات کر دی بس۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کیوں کہا؟ اب ہمارا دماغ تو وہی اسی پہ چل رہا ہے نا کہ تبرج اور کرنا فی بیوتکن، تو اس کا جواب دیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل کتاب تم میں سے گندگی کو دور کرے، یعنی عورت کے کردار پہ کوئی بات نہ لگے، عورت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی نظر نہ اٹھائے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کرے، بہت پاک کرنا۔ بعض لوگ اس میں لفظ اہل البیت سے کہتے ہیں یہ حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے، بس ایک آیت کو لے کر وہ ساری حدیثیں پیچھے کر دیتے ہیں۔ صحابیات کا تذکرہ، پھر تو صحابیات بھی نکل گئیں، صرف اس میں اللہ کے نبی کے 8-9 بیویاں آئیں اور ختم، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔